رمضان میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ یوزلی اگر دیکھا جائے رمضان کے علاوہ بھی خواتین کی مینٹل ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہی وہ خیال نہیں رکھتی ہیں. باقی ساری ذمہ داریاں بہت زیادہ ان کے اوپر ہوتی ہیں، یوزلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے. تو کیا کیا ایسے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھی؟ وہ چاہے سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ دوسرے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں پرابلمز ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں. اچھا. زیادہ تر پرابلمز جو ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کی سوسائٹی کی، جس طرح آپ نے بات کی، سوسائٹل پریشرز بھی ہیں بہت زیادہ. پریشرز اور جو سٹینڈرڈز ہم نے بنا لیے ہیں اپنے لیے، وہ سٹینڈرڈز دیکھیں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی یا سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز اور بلاگرز جو ہیں ان کا ایک پار سیٹ ہے، ان کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے. گھریلو عورتیں، ہم جیسی عورتیں، ورکنگ ویمن ایک حد تک ایک ریشیو، ایک پرسنٹیج ہے جو اس کو فالو کر سکتی ہیں. ہم جیسی، آپ جیسی نارمل ایک روٹین میں جو گھریلو عورت ہے وہ اس کو فالو نہیں کر سکتی، چاہ کے بھی نہیں کر سکتی. وہ اگر کرے گی تو اس کی فائنینشیل ایک تو آپ نے کیپیبلٹی دیکھنی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ، لیونگ سٹائل ویسا ہے یا نہیں ہے، آپ کی فیملی تو نہیں کہیں افیکٹ ہو رہی، آپ کی اپنی ہیلتھ تو نہیں افیکٹ ہو رہی. اب عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ انفلوئنسرز اور وہ بلاگر سٹائل والی زندگی جینے کے لیے جو ہے سب کچھ بھول جاتی ہیں کہ گھر بار بھی ہے، بچے بھی ہیں، فیملی ہے، اپنا کام ہے یا کوئی کاروبار اگر کر رہی ہے تو وہ کیونکہ ایک سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کرنا ہے سوسائٹی میں، تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو نگلیکٹ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیوٹیفائی اپنے آپ کو کرنے کے لیے آپ بیسیکلی اپنی مینٹل ہیلتھ کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو فزیکل اپیرنس تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، وہ آپ اگر پیسے لگائیں گے اپنے اوپر ظاہر ہے تو فزیکل اپیرنس تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو سیلف اسٹیم کے ایشوز آپ کے آئیں گے، جو آپ کے اندر ایک کمی رہ جائے گی ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اس چیز کا پھر کوئی نعم البدل نہیں انلیس کہ آپ پھر تھیراپی لیں. اچھا، یہ سیلف اسٹیم کا پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس میں، کہ اس کو جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں وہ ہم اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل، ہم مٹیریلسٹک اور فائنینشلی جو ہمیں بہت بوم کرتی ہیں چیزیں، جو بلوم ہمیں لگتا ہے کہ کر رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، خاص طور پر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ اچھا لگنا، اچھا دکھنا کس کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے پاؤں دیکھ کے ہمیشہ چادر جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ آپ کے جو بھی سٹینڈرڈز ہیں، جو بھی آپ کے ڈائنامکس ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. آپ کوشش کریں، اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم کسی دوسرے انسان کو ایک حد تک کاپی کر سکتے ہیں، ہم وہ بن نہیں سکتے. ہم جو مرضی کر لیں ہم وہ بن نہیں سکتے. اور ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے، ہر انسان جو وہ مختلف ہے، وہ اپنے ہی اندر جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، کوئی بھی برا نہیں ہوتا. تو وہ اپنے آپ کو نکھارے، اپنی جو سکلز ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو وہ پالش کریں، نہ کہ ہم کسی کو دیکھ کے اس سے انفلوئنس اور ہم کہیں کہ جی ہم نے تو سیلیبریٹی بننا ہے یا انفلوئنسر بننا ہے یا بلاگر بننا ہے. نہیں تو یہ سارے معاملے میں تھیراپیز یا پھر میڈیٹیشن یا اس طرح کی چیزیں کتنی کہہ لیں کہ ہیلپ فل ہوتی ہیں؟ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ سیلف اسٹیم کے مسئلے آ گئے، وہاں سیلف اسٹیم اگر آپ کی نہیں ہے، زیرو ہے، آپ کے اپنی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ضروری نہیں سمجھتے، غیر ضروری سمجھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز پھر جنم لیتے ہیں، جس میں ڈپریشن، انزائٹی، موڈ ڈس آرڈرز ہیں، آپ کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو اس میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا پھر رول آتا ہے. کچھ جو بہت کرونک کیسز ہوتے ہیں، جو عورتیں اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیتی ہیں اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے، وہاں پہ پھر سائیکیٹرسٹ کا رول آتا ہے، کیونکہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن جو کچھ حد تک مائلڈ ذرا کیسز ہوتے ہیں، جو جن کو کہیں نہ کہیں اویئرنیس ہوتی ہے کہ کچھ چیز غلط ہو رہی ہے یا میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا میں غلط سوچ رہی ہوں، تو وہاں پہ پھر سائیکالوجسٹ کا رول آتا ہے اور تھیراپی ہیلپ کرتی ہے اس طرح چیزوں کو کوپ کرنے کے لیے. اچھا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی سٹریس کا شکار ہے یا پھر کسی ایسی مینٹل النس کا شکار ہو گئے ہیں؟ دیکھیں سٹریس کا یا کسی بھی مینٹل النس کا شکار ہونے کا جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہمارا کرائٹیریا ہے، ایک DSM اسٹیٹسٹیکل مینول ہے، اس کرائٹیریا کے اکارڈنگ اگر 6 مہینے کے اندر آپ فنکشنل سے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، یعنی کہ کوئی کام ایسا تھا جو آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، آپ اس میں اسکلفل تھے، لیکن 6 مہینے کے اندر آپ کی وہ اسکل ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. فار ایگزامپل، اگر میں ایک ٹیچنگ شعبے سے اگر تعلق رکھتی ہوں اور ٹیچنگ جو تھا وہ میرا پیشن تھا اور میں بہت اچھے سے بچوں کو پڑھا رہی تھی اور سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن 6 مہینے کے اندر میرا پیشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا، میں نے ذرا سی بات پہ چھٹی لینا شروع کر دی، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، بچوں کو جس طرح سے میں پہلے ایک
ایک زون میں جا کے پڑھاتی تھی اس طرح سے پڑھانا ختم کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز آپ کو ٹریگر کر رہی ہے, کچھ پرابلم ہے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ جو پہلے آپ کو پسند تھی وہ پسند نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم از دیئر. کہیں نہ کہیں آپ کی جو سائیکولوجیکلی پرابلمز آپ کو ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے, دونوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو وہ اچھا گائیڈ کر سکیں کہ آپ نے آگے جو ہے نا وہ کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے.